تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن۔ میری مثال یہ ہے، میں پاکستان میں جس جگہ بھی جا رہا ہوں، لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم اپنے نماز، اپنا روزہ، اپنا دین، اپنا مذہب گمراہوں سے بچائیں کیسے؟ کیوں؟ آج گمراہی کا سیلاب ہے۔ ٹیکسلا کے غیور مسلمانوں، جب سیلاب آ جائے تو پھر یہ نہیں پوچھا جاتا نئے گھر کتنے بنائے، پھر پوچھا جاتا ہے بنے بنائے گھر کتنے بچائے۔ آج ہم بنائے ہوئے گھر بچا رہے ہیں۔ میں اسی لیے آپ کے سامنے نماز کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا تاکہ آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور و خوض کے ساتھ میری اس بات پر توجہ دیں اور اس کو اپنے عمل میں لائیے۔ میرے دوستو، نماز کے مسائل کی تعداد کتنی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے نماز کے مسائل 70,000 تحریر کیے ہیں۔ آج جو شخص نماز پڑھتا ہے اسے نہیں پتا کہ کتنے سینکڑوں ہزاروں مسائل سے واسطہ ہے، لیکن یہ دین کا ماہر، دین کا ایکسپرٹ، دین کے اوپر باقاعدہ محنت کے ساتھ ڈگری حاصل کرنے والا فقیہ جانتا ہے کہ نماز کے مسائل کے معاملات کی تعداد کتنی ہے۔ میں بنیادی طور پر کچھ مسئلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آج کل عجیب بنا دیا گیا ہے۔ مثلاً کبھی ہاتھ اٹھائیں تو لوگ کہیں گے ہاتھ یہاں تک اٹھائیں، کوئی کہے گا یہاں تک اٹھائیں، کوئی کہے گا سینے تک، کوئی کہے گا کندھے تک، کوئی کہے گا کانوں تک۔ اچھا، پھر نماز میں ہاتھ باندھیں، آپ کو کوئی کہہ دے گا جی ہاتھ کھول کے، کوئی کہہ دے گا جی سینے پر، اور آپ سے پوچھیں گے یہ آپ ناف کے نیچے کیوں باندھتے ہیں؟ حدیث میں تو یہ ہے، حدیث میں تو یہ ہے۔ پھر جب آپ نماز شروع کریں گے تو دو طرح ہوگا، یا تو آپ امام کے پیچھے ہوں گے یا اکیلی نماز ہوگی۔ اکیلی نماز ہوگی تو شاید اعتراض کم ہو، لیکن جب آپ امام کے پیچھے ہوں گے تو آپ کو اعتراض کا واسطہ پڑے گا۔ جی امام کے پیچھے آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ آپ نے کہنا جی میں تو نہیں پڑھتا، تو کہیں گے واہ جی، کل قیامت میں اللہ سے بدلہ کیسے لوگے؟ قیامت میں تم آؤ گے، تمہارا نام اعمال نماز سے صاف ہوگا، صرف اللہ اکبر ہوگا، کچھ ہوگا نہیں، اوے نماز کا بدلہ نہیں ملے گا، تیری نماز تو گئی۔ بندہ پریشان ہو جائے گا۔ اچھا، پھر کہیں گے جب امام صاحب سورۃ فاتحہ ختم کر لیتا تھا تم آمین کہتے تھے؟ حالانکہ ہم آمین کہتے ہیں۔ وہ کہیں گے جو تم کہتے تھے ہمیں سنائی تو نہیں دیتا تھا، آمین تو اونچی کہنی چاہیے تھی۔ پھر وہ روایات دکھائیں گے، بندہ پریشان ہو جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جی رکوع پہ جاتے تھے، جی جاتا تھا، رفع الیدین کرتے تھے، بندہ کہے گا جی میں نے تو علماء سے سنا ہے، اپنے بزرگوں کی دلیلوں سے سمجھا ہے، رفع الیدین کا ترک حضور نے کر دیا تھا، حضور نے چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ کہے گا واہ جی، 4,000 روایتیں کرنے کی ہیں، بخاری موجود ہے، اجی مسلم موجود ہے، اتنی روایتیں رفع الیدین کی ہے، تو نہیں کرتا؟ عام بندہ پریشان ہو جائے گا، اجی میں کہاں پہ جاؤں؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آج آپ میری گفتگو سنیے، اور خدا کی قسم کسی مائے کے لال میں جرت ہو اور اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، بوتل کا دودھ نہ پیا ہو، تو صحیح بخاری کے ساتھ ہم سے بات کر لے، ہم دلیل کی دنیا میں نماز پر بات کر لیں گے۔ ہم نے صرف بخاری پڑھی نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ جاؤ میرے مدرسے میں بخاری کا ٹاپ ہونے کا آپ سرٹیفکیٹ اٹھا کر دیکھو، مجھے کہو گے تو میں پیش کر دوں گا۔ میرے مدرسے کے سلیبس، میرے جو ہے نا پروگریس رپورٹ کو دیکھ لو کہ ہم نے صحیح بخاری کو اپنی انگلیوں پہ پڑھ کے ایسے سمجھا ہے جیسے الحمدللہ رب کائنات نے ہم پر کھولا ہے۔ میں کوئی فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں بصد شکر و احترام کہہ رہا ہوں، میں نے بخاری صرف پڑھی نہیں ہے، بخاری پڑھائی ہے۔ میں نے مسلم صرف پڑھی نہیں ہے، میں نے مسلم پڑھائی ہے۔ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، مولانا مجھے فرما رہے تھے ہمارے علاقے میں لوگ کہتے ہیں جی بخاری مسلم سے نماز ثابت نہیں ہے، یہ بخاری مسلم پیش نہیں کرتے۔ میں نے کہا جی دو باتیں، پہلی بات یہ ہے وہ سمجھتے ہیں صحیح بخاری دنیا میں سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے، اس سے بڑی ہے ہی نہیں، یہ ان کی بے وقوفی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ جاتے تو کبھی سوال نہ کرتے، بابا بخاری سیاستہ میں سب سے بڑی ہے، لیکن امام بخاری کے استاذوں کی کتابیں بھی ہیں، یا کہو سچی ہے یا کہو جھوٹی ہے۔ اگر جھوٹی ہے تو بخاری جھوٹوں کا شاگرد تھا، یہ تو ہو نہیں سکتا، لا محالہ کہو گے سچی ہے۔ اگر سچی ہے تو امام بخاری کے استادوں کی کتابیں تم کیوں نہیں مانتے؟
امام بخاری کی صحیح بخاری میں 9082 روایتیں ہیں، مقررات نکالیں 4000 ہیں۔ صحیح بخاری کی پہلی روایت کو لیے امام بخاری باب لائے ہیں، باب کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر پہلی روایت لائے ہیں وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان، اس میں امام حمیدی سے لائے ہیں۔ حمیدی کون ہے؟ حمیدی کا نام ہے عبداللہ ابن الزبیر، یہ مکہ کا رہنے والا ہے، یہ شاگرد ہے عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کا، وہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ گویا امام بخاری نے اپنی بخاری شروع کی ہے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے ابتدا کی ہے۔ تو ہمیں کہے گا اجی بخاری میں یوں ہے، ابو حنیفہ میں یوں ہے، تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ امام بخاری تو احناف کا شاگرد ہے، امام بخاری تو احناف سے پڑھنے والا ہے۔ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ صحیح بخاری ابو حنیفہ کے شاگردوں نے امام بخاری کو پڑھایا ہے اور اس نے بخاری مرتب کی ہے۔ اور بھائی شاگرد اور استاذ میں اختلاف نہیں ہوتا، شاگرد اور استاذ ایک دوسرے کی عزت جانتے ہیں، بلکہ شاگرد استاذ کی عزت زیادہ جانتا ہے۔ اگر تو کہے گا گویا نعوذ باللہ امام بخاری کی بخاری سے امام ابو حنیفہ کے خلاف بات ثابت ہے، پھر میں تم سے پوچھوں گا وہ شاگرد کیسا جو اپنے استاد کی قدر نہ کرے؟ تو امام بخاری پر کیا کہہ رہا ہے؟ اور میرے لوگوں کو گمراہ کر کے گئے اجی تیرے پاس نماز کی بات نہیں ہے۔ میں تیرے دماغ کو ذرا سافٹ ویئرلی اپڈیٹ کرتے ہوئے کہوں گا، سن میرے بھائی، صحیح بخاری میں امام بخاری کے استاذ حمیدی ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا پوتا شاگرد ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کے استاذ کا نام حضرت ابو عاصم النبیل ہے، یہ شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کے استاذ کا نام شیخ فضل بن الدکین ہے، یہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کا استاذ ابو عبد الرحمن المقری المکی ہے، یہ شاگرد ہے قاضی ابو یوسف کا۔ قاضی ابو یوسف شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کے شاگرد ہے حضرت سہیل ابن عبداللہ الانصاری، یہ استاذ امام بخاری کے ہیں، شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کے استاذ کا نام ہے شیخ مکی بن ابراہیم، یہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ بابا تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ صحیح بخاری میں امام ابو حنیفہ کے خلاف باتیں، اگر صحیح بخاری میں امام ابو حنیفہ کے خلاف باتیں ہیں پھر استاد شاگرد کے خلاف ہو جائے۔